22واں پارہ جس میں سورہ احزاب، سورہ سبا اور سورہ فاطر کے مضامین ہیں۔ سورہ احزاب جس میں جنگ خندق، جنگ احزاب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سیرت مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ تھا، کئی حوالوں سے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ شروع میں 3 خطاب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے خطاب ہے اتق اللہ، دوسرا خطاب ہے واتبع ما یوحی الیک من ربک، تیسرا خطاب ہے وتوکل علی اللہ۔ اس صورت میں چونکہ جاہلیت کے زمانہ اور مکے کے جو لوگوں میں ایک رسم تھی اس کو توڑوانا تھا، اور اس بڑے رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توڑوا کر قیامت تک کے لیے دین کے درد رکھنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور عمل میں جو لوگ نمونہ بنتے ہیں ان کے لیے ایک آسانی اور ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بیٹا فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں تقریباً یہ ایک ہی صحابی کا نام قرآن میں مذکور ہے، زید۔ آپ کا غلام تھا، اگرچہ یہ خاندانی طور پر غلام نہیں تھا مگر اس کو اغوا کر کے بیچا گیا تھا۔ کہیں اطلاع ہوئی ان کے والد چچا لوگوں کو کہ ہمارا بچہ زید تو مکہ میں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ وہ آئے اور آپ سے گزارش کی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بچہ ہے، ہمارے ساتھ بھیج دیں اور آپ جیسے چاہتے ہیں ہم آپ کو خوش رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں لوں گا، البتہ اس میں مرضی زید کی چلے گی۔ زید ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو آپ نے سختی نہیں کرنی، اور زید اگر آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو میں نہیں روکوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارا بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ غلامی کی زندگی کے بجائے خوشی ہمارے ساتھ جائے گا۔ آپ کا شکریہ بھی ادا کیا اور اپنے بچے سے پوچھنے لگے کہ زید آپ کو تو آقا نے اجازت دے دیا ہے، چلیں ہمارے ساتھ جاتے ہیں، آزادی کی زندگی گزارو اپنے باپ، ماں، چچا، بھائیوں کے ساتھ۔ تو زید نے ان کو جو جواب دیا تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ایک شاہکار ہے اور ایک نمونہ ہے۔ اور اندازہ کریں کہ خود ایک غلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حسن سلوک کر کے اپنی امت کو کتنا بہترین سبق دیا ہے۔ حضرت زید نے اپنے چچا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکا۔ مجھے اس گھر میں اور مجھے میرے اس آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیار دیا ہے اور ہر رشتہ دار اور ہر رشتے کی مٹھاس دی ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا۔ بہرحال طے شدہ اس کے مطابق وہ پھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے کہا چلو آج کے بعد سے زید میرا بیٹا ہے، لے پالک بیٹا۔ پھر آپ نے ان کی شادی اپنے ایک قریبی عزیز، غالباً پھوپھی کی بیٹی ہے، زینب کے ساتھ کی۔ وہ گھرانہ اس پر تیار نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کا اشارہ اور آپ کا مشورہ اور آپ کا حکم تھا، وہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے اس رشتے پر راضی ہو گئے۔
آگے یہ ہوا کہ ان کے بس تکوینی فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ چونکہ زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا تھا اور اس رسم میں، اس عرب کے اس رسم اور خاندانی اس طریقے کو آپ کے ذریعے توڑنا تھا، تو زید اور زینب کے درمیان آپس میں بنی نہیں۔ نتیجے کے طور پر زید طلاق کرنے پہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکے رکھا، بھائی طلاق نہیں دینی ہے، اللہ کا خوف کرو، کتنے مشکل سے یہ رشتہ ہوا ہے، یہ میرے قریبی رشتہ دار تھے، میرے کہنے پر یہ تیار ہوئے ہیں، اب آپ نے طلاق نہیں دینا ہے۔ اندر کی بات یہ تھی کہ اگر زید اس کو طلاق دیتا تو ظاہر بات ہے اس خاتون کو تسلی دینے کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد میں لینا تھا، اور آپ اس کو اپنے عقد میں لیتے تو معاشرے میں جس طرح شریعت میں حقیقی بیٹا اس کی بیوی بہو سے عقد جاتی ہے، تو عرب میں لے پالک منہ بولا بیٹے کے آگے اس کی بیوی سے بھی عقد نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے یہ طے کیا تھا کہ یہ ہو کے رہے گا۔ ادھر زید نے طلاق دی، عدت گزر گئی، ادھر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تو آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ رسم توڑا گیا۔ اب رسم توڑنے کے لیے، کسی بھی بدعت کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں اپنے طرف سے، اور نئے نسل سمجھتی ہے کہ یہ کوئی شریعت کا حکم ہے یا کوئی پرانا کوئی طریقہ ہے، چونکہ امت کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ شریعت ہے، اس میں اضافہ کریں گے تو وہ بدعت ہے، اس میں کم کریں گے تو سنت ہے۔ ہر وہ کام جو دین کا ہو، دین سمجھ کر کیا جائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ ہو، کہا نہ ہو، پھر خیر القرون صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں بھی وہ نہ ہوا ہو، وہ بدعت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر بدعت مردود ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس بات کے لیے اللہ نے ابتدائی صورت میں جو 3 حکم دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصل امت کو بتانا ہے، آپ ان الفاظ پر غور کریں۔ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبیو، اے پیارے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، جو حکم ملے گا اس کو پورا کرنا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر کیا کہتے ہیں، منافق کیا کہتے ہیں؟ آج کے لوگ کہتے ہیں جی یہ برادری کا طریقہ ہے، برادری کیا کرتی ہے؟ آج کے لوگ کہتے ہیں جی یہ ماں باپ کا طریقہ، باپ دادے کا طریقہ ہے۔ باپ دادا کون ہوتے ہیں؟ جہاں اللہ کا حکم ہو تو اسی کو پورا کرنا ہے، اسی سے ڈرنا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، علم اور حکمت والے کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ دوسرا خطاب وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کوئی بھی رسم آئے جس میں برادری، باپ دادے، کسی کا طریقہ، اس کو پھینکنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو وحی ہے اس کی اتباع کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ وتوکل علی اللہ۔ اب کوئی بھی ایسا آپ کام کریں گے جو عام معاشرے کے دستور اور طریقے کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، یا آپ یوں سمجھے ایک ہوا چلتی ہے، آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ پھر اکیلے ہو جاتے ہیں، آپ کی ایک آواز ہوتی ہے اور مقابلے میں جناب پوری برادری کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب اور اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ایسے موقع پر آپ نے بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اچھا، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر اللہ کارساز اور آپ کا وکیل ہے، اور وہ کافی ہے۔ 3 خطاب کے بعد جو زمانہ جاہلیت کی چند باتیں تھیں، جس میں سے کچھ ان کے ذہن میں باتیں ہوتی تھیں، کچھ لوگوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جو وہ بڑے ذہین، بڑا قابل ہے، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں 2 دل ہے۔ اللہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک زمانے جاہلیت یا عرب کے ایک بات تھی کہ کسی نے
بیوی کو ماں کہا تو اس کو حقیقی ماں سمجھتے تھے، بس وہ ماں ہو گئے اور نکاح سے ہمیشہ کے لیے گئی۔ قرآن نے کہا ایسے بھی نہیں ہے، یہ زہار ہے، اور زہار کے احکام ہے، وہ پھر آپ کے پاس آ سکتی ہے، پھر بیوی بن سکتی ہے، وہ ماں نہیں بنتی آپ کے کہنے۔ زمانہ جاہلیت میں منہ بولا بیٹا اس کے بیوی کو بہو سمجھتے تھے، قرآن نے کہا وہ بھی بہو نہیں ہے، بیٹا وہی ہے جو ماں سے پیدا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں لوگوں کی، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اس میں حقیقی طور پر کوئی بھی بات نہیں۔ پھر اسی میں وہ آیت ہے اس صورت میں بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ تھوڑا وقت ہے اس میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے، لیکن یہ آیت اس پر نظر پڑ گئی ہے، اور یہ اس صورت کا میں سمجھتا ہوں کہ پورا قرآن کا جان ہے۔ ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا انسان کی جو اپنی جان ہے نا، نبی ایمان والوں کے لیے اپنے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان نے کیا کرنا ہے؟ نفس آپ کا کیا ہے؟ نبی وہ ہے کہ جس کے مہربانی سے آپ اپنے رب سے ملے ہیں، جن کی دعوت قبول کر کے آپ پاک اور پاکیزہ بنے ہیں، جن کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ آپ ممتاز بنے ہیں۔ النبی اولا، جس کی محنتیں، جس کی دعائیں نہ صرف آپ نے اپنی زندگی مبارک میں بلکہ حشر میں بھی ان کے شفاعت سے اور ان کے دعاؤں سے اور ان کے التجاؤں سے آپ کی کامیابیاں ہیں، اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ انسان کے لیے نبی وہ اپنے نفس سے اور اپنے جی سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اس لیے اللہ نے ایک رشتہ قائم کر دیا کہ نبی کی جتنے بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ سبحان۔ اس صورت میں غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری دفعہ جو مکے والوں نے مدینہ پر حملہ کیا وہ یہی غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تقریباً 12,000 کے قریب، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، باہر کے سارے قبائل مل کر آپ اور آپ کے ساتھیوں کو اس دفعہ شکست دینے اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے ارادے سے وہ مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ان صحابہ میں سے سلمان فارسی بھی تھا۔ سلمان فارسی نے کہا اگر اجازت ہے تو میں ایک بات بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ بتا دیں۔ کہا جو اللہ کا آپ کو حکم ہے یا جو آپ کا حکم ہوگا وہ سرا حکم پر۔ ہمارے ہاں فارس میں جب بڑا لشکر حملہ کرتا ہے باہر نکل کر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے بستی اور علاقے کے چاروں طرف یا جہاں سے دشمن آنے کا خطرہ ہے یا جو طرف غیر محفوظ ہے وہاں خندق کھودتے ہیں۔ خندق کا معنی یہ ہے آپ زمین اتنی گہرائی میں کھودیں، پھر اس کو جناب اتنا کھلا اس میں خندق بنائیں کہ دشمن پیدل یا سواری کے ذریعے وہ اس پار سے وہاں چھلانگ بھی نہ لگا سکے اور اترنے کے بعد چڑھ بھی نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فیصلہ کیا، تقسیم ہو گئی، یہاں سے یہاں تک اتنے آدمی نے کھودنی ہے، یہاں سے آگے اتنا کھودنی ہے۔ اتفاق سے حضرت سلمان فارسی والے حصے میں ایک چٹان نکلی اور بہت کوشش کے باوجود اس چٹان کو نہ وہ توڑ سکے نہ وہ ہلا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو عاجز آ گئے، خندق ناکام ہو جائے گا، یہ چٹان ہے۔ آپ خود وہاں تشریف لے گئے اور مختصر یہ کہ آپ نے کدال لیا، اللہ کا نام لیا اور اس پر 3 ضربیں لگائیں، وہ بالکل ریزہ ریزہ اور مٹی ہو گیا، اور تینوں ضربوں میں ایک روشنی نکلی، اور آپ ہر روشنی کے ساتھ فرماتے تھے کہ مجھے میرا اللہ نے دکھایا جی، ایک دفعہ کہا صنعاء کا، ایک دفعہ روم کا، فرمایا مجھے اللہ نے فلاں فلاں علاقے دکھائے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ علاقے فتح ہوں گے اور اسلام کا جھنڈا وہاں لگے گا۔ اچھا منافق بھی تو تھے نا مدینے میں، تو وہ مذاق کرنے لگے کہ دیکھو ادھر ان کا یہ حال ہے کہ جناب کچھ بھی نہیں ہے، مقابلے کے بھی نہیں ہے، اور یہ جناب خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یقین جانیں جو نبی نے کہا
جو اللہ نے نبی کو بتایا وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہے گا، وہ ہوا ہے۔ اور جو منافق سوچتے ہیں، کمزور لوگ سوچتے ہیں، انسان کی سوچیں ہیں، وہ اس کے مقابلے میں ہمیشہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ چنانچہ 30 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرہ عرب سے اسلام باہر پہنچ چکا تھا، اور 30 سال کے عرصے میں روم اور فارس کی دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ختم ہو گئی تھیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روشنی میں دکھایا تھا، بتایا تھا، وہ سچ ہو گیا تھا۔ اسی غزوے میں بہرحال پھر دوسری جو مشکل اور پریشانی تھی مسلمانوں کے لیے، وہ یہ کہ جو آپ کے قرب و جوار میں یہودی تھے نا، حسن بنو قریظہ، وہ بھی قبائل کے ساتھ مل گئے تھے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ دشمن جو باہر سے آیا ہے، آپ کے اندر بھی ایسے لوگ رہ رہے ہوں جو ان کے ساتھ ہوں۔ اس سے مسلمانوں کو بڑا دکھ پہنچا تھا، حالانکہ اس سے پہلے معاہدے میں اور بہت ساری باتوں میں یہ بات شامل تھی کہ باہر سے کوئی حملہ کرے گا یہودیوں پر بھی تو مسلمان ان کا تعاون کریں گے، اور مسلمانوں پر ہوگا تو وہ تعاون کریں گے، لیکن انہوں نے سب کچھ کو چھوڑ کر یہ سمجھ کر کہ چونکہ اس دفعہ بہت بڑی طاقت ہے اور اس طرح ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس خندق کے پیچھے کھڑے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، مہینہ تک تقریباً محاصرہ رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور لوگوں کے خطرہ اور خوف کی وجہ سے اور آپ کے ساتھیوں سے مسلسل 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، جن کو آپ نے پھر باجماعت اس کی قضا دہرائی ہے، اور ایسے موقع پر آپ نے ان دشمنوں کے لیے، ان کافروں اور مشرکوں کے لیے بد دعا بھی کی تھی۔ اسی میں کئی واقعات اور بھی ہیں جن میں حضرت جابر کی دعوت بھی ہے۔ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انتہائی بھوک کے شکار ہے، اور بہت وقت سے، بہت دنوں سے کھانا کچھ نہیں ملا ہے۔ وہ گھر جاتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کچھ ہے؟ جی ہاں تھوڑا سا ہے۔ کتنا ہے؟ جی یہ بکروٹا ہے اور اتنا ہی کچھ آٹا ہے، 8 سے 10 آدمیوں کا ہو جائے گا، آپ جا کر بات بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرنے۔ جابر نے تو ساری بات بتائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ کھانے پہ ڈھکنا رکھو، میرے آنے کا انتظار کرو، ننگا نہ رکھو، اور میں آؤں گا تو تقسیم میں اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اور ان کے سامنے اعلان کروا دیا ہے کہ سارے خندق کے صحابہ جو اس وقت کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان کو کہو کہ جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے، پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیچارے بہت بھاگے بھاگے جا کر بیوی سے کہا کہ وہ سارے آ رہے، 3000 کے لگ بھگ تھا تقریباً تعداد ان کی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے بات درست بتائی تھی؟ کہا جی بات بتائی تھی۔ کہا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور ان کے مہمان جانے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ سبحان اللہ۔ خواتین کا بھی بڑے کردار ہوتا ہے، آپ سب خواتین والے ہو مہمان کے معاملے میں، اور مرد کے لیے یہ مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ پہلے تو مہمان مشکل ہوتا ہے کہ مہمان کا اطلاع دے دے کہ مہمان آ رہا ہے، اور وہ نہ پوچھے کہ بھئی کون آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ 5 آ رہے ہیں، اور وہ 5 کا انتظام کریں، اور پھر 10 آ جائیں اور 20 آ جائیں اور 300 اور 1000 آ جائیں۔ بہرحال اللہ تمام خواتین کو اپنے فضل و کرم سے جو ہر موقع پر خدمت کرتی ہیں، اور اپنے ماشاءاللہ شوہر کے مہمان ہوتے ہیں، شوہر کے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان کی خدمت کو قبول فرمائیں، اور سب کے گھروں میں کھانا میں برکت عطا فرمائیں۔ اور پھر شوہروں کا اپنے ایک مزاج ہوتا ہے، اور عورتوں کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے۔ یہ شوہروں کا آزاد مزاجی اور عورتوں کا اپنا ایک حساب، یہ بڑے مسائل بنا دیتا ہے۔ مجھے اس وقت اپنا یاد آ رہا ہے، جب ہم گاؤں میں تھے، ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں مہمانوں کا گزرنا، اوپر سے یہ یوسف صاحب کے خاندان والے بہت رہتے تھے، وہ بازار جاتے تھے تو بازار سے واپسی پر وہ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، پھر چڑھائی میں اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر اس زمانے میں یہ کھاد اور اس طرح آٹا اور یہ سامان گرمی میں لے کر آنا ہوتا تھا، تو اس وقت روڈ نہیں تھا، تو یہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ 5 6 8 10 یہ مہمان رہتے ہی تھے، لیکن وہاں مہمانوں کا معاملات بڑے آسان ہوتے ہیں۔ اس موسم میں، گرمی کے موسم میں زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ سبزیاں وہاں ہوتی ہیں،
اور اسی طرح سادہ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ بہرحال کبھی کبھی والد صاحب کہتے تھے کہ بھئی دہی بھی لے آؤ، تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ جو دہی کا معاملہ ہوتا ہے، بھینس ہوتی تھی اور میں ہی اس کو چراتا تھا، لیکن دہی کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ وہاں خواتین دہی ایک حساب سے 2 دن بعد اس کی لسی بنانی ہے، اس کے گھی بنانا ہوتا ہے۔ اب جس دن لسی بنانی ہے اس دن 1-2 جام یا مطلب 1-2 برتن بھر کر دینا کوئی مسئلہ، وہ دیتے ہی ہیں اس دن، لیکن یہ جو بیچ والا دن ہوتا ہے نا، اس دن اس دودھ کو ہاتھ لگانا منع ہوتا ہے۔ اب مرد کو کیا پتہ ہے بھی تو اس نے کیا وہ کرنا، اس نے تو کہنے جاؤ دہی لاؤ جی۔ اب بھینس ہے باہر کھڑی ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ دودھ دیتی ہے، اس گھر میں دودھ ہے، اور جناب گھر کا سربراہ کہے کہ جاؤ لے آؤ، اب جب جا کر کوئی نہ لائے تو اس کا تو پھر صاف سا مطلب ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال خواتین یہ اس معاملے میں، چونکہ ہمارے ایک بزرگ کا مشہور ہے، وہ کہتا ہے ایک خاص مہمان آیا جی، اور ایسا مہمان آیا کہ اب میرا عزت کا مسئلہ تھا، اور مجھے خود پتہ تھا کہ گھر میں جناب کچھ نہیں ہے۔ میں نے مہمان بٹھایا، بہت کچھ پہلے دور کی بات ہے جب کچھ نہیں ہوتا تھا، میں نے مہمان کو بٹھایا اور جا کر گھر میں کہہ دیا کہ اس طرح مہمان آیا ہے۔ تو میں پریشان تھا، بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ تھوڑی دیر بعد آ کر کھانا لے لو۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد جب میں گیا نا تو اس نے چاول بنائے تھے اور اوپر دیسی گھی ڈال کر اس نے کہا کہ یہ لے جاؤ۔ تو اب میں وہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ کہا، یہ میں نے کھانا دیکھا بنا ہوا اور اس کھانا کو میں مہمان کے سامنے لایا، تو کہتے میرے خوشی سے یہ پیشانی پیچھے تک چلے گی، یعنی یہ بہت خوش ہونے کے وہ علامات بتا رہے تھے۔ تو مبارک خواتین کی وجہ سے مردوں کے سلسلے بھی اچھے ہوتے ہیں، برکت ڈالنے والا اللہ ہے۔ آج جابر کے مہمان ہیں اور مجھ صرف کپ چائے کے دے دیں، اور 3000 کے قریب مہمان آ گئے ہیں، کھانا 10 آدمیوں کا ہے۔ دنیا نے پھر یہ دیکھا ہے، اور یہ پہلے دفعہ نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس طرح کے معجزات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے برکتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں۔ یہ غزوہ تبوک میں بھی حدیث میں ایک تذکرہ آتا ہے کہ جب سارا کھانا ختم ہوا، 30,000 کا لشکر ہے، تو صحابہ نے آ کر کہا حضرت کھانا ختم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ زندگی بچانے کے لیے اونٹ ذبح کرو اور اس میں سے کھاؤ۔ سیدنا عمر کو پتہ چلا، پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر دامن پکڑ کر کہا حضرت اونٹ تو ہمارے جہاد ہے، اونٹ پر تو ہمارا سفر ہے، اس کو کھائیں گے تو پھر آگے جہاد کیسے ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ چلو پھر منع کر دو۔ ہاں، جب منع کیا تو صرف منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ چلو پھر وہ چمڑے کا دسترخوان لے آؤ۔ دسترخوان بچھایا گیا، جس کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر رکھو، رکھا گیا۔ حدیث پاک میں وہ تذکرہ بھی ہے کہ تھوڑا سا کچھ کھانا تھا، اس میں یہ ہے کہ جو آخری میں کھجوریں رہتی ہیں، چھوارے رہتے ہیں، وہ تھے، اور کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے۔ آپ نے اس تھوڑے کھانے پر دعا مانگ لی اللہ سے برکت کی، اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ اب کہو کہ اپنے اپنے برتن لاؤ اور لا کر اس سے بھرو۔ 30,000 لشکر کے تھیلے، ان کے بوریاں، جو ان کے پاس برتن، سب بھر گئے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جس کھانے میں برکت ڈالی تھی، فرماتے ہیں وہ اب بھی کھانا اتنا پڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے خود ایک معاملہ بنایا ہوا ہے، شادی اور غمی خوشی کے موقع پر جب کھانا بناتے ہیں تو 3-4 دیگیں زیادہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے زیادہ بناؤ، زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن ہماری بات یہ نہیں ہوتی، ہم اس لیے زیادہ بناتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز کم ہو نہ ہو جائے، پر ہمارے لیے اس میں بدنامی ہے۔ بھئی یہ بدنامی کہاں سے آ گئی؟ ہم تو اس نبی کے نام لینے والے ہیں، ہم تو ان صحابہ کو عظمت اور ان کے اونچے مقام اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں جن کے یہاں کھانا ہوتا ہی نہیں تھا۔ مہمان ہے تو اس کے لیے بھی کھانا نہیں ہے، اپنے لیے بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر نے بھی جا کر کہا 10 آدمیوں کا ہے، باقی کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے مہمان کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے کہ آپ کے 7 گھروں میں اطلاع گئی، وہاں سے بتایا گیا کہ ایک مہمان کے لیے ہمارے ہاں کھانا نہیں ہے۔ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا تھا الفقر و فخری، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیر ہیں اس معنی میں
کہ اس کے گھر میں یہ کھلا کام کھانے پینے کے نہیں ہے تو یہ فخر ہے. ہمارے ہاں بھی کبھی کم ہو جائے تو یہ فخر ہے. ایک بزرگ کے گھر میں جب کھانا نہیں تھا اور گھر سے اطلاع ہے کہ حضرت والدہ کہہ رہی ہے کہ 3 دن سے کچھ نہیں ہے، تو ہم نے کہا تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے میرے گھر میں وہ مہمان بھیجا جو بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں بھیجتے تھے. یعنی فقر و فاقہ، یہ فقر و فاقہ تو بڑے ہونے کی نشانی ہے. تو پھر وہ ہمارے یہاں برکت بھی نہیں ہے، کھانے کا آداب بھی نہیں ہے. کوئی ایک چیز ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ تھوڑی بنتی ہے، اس کو تھوڑا کھانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں سب سے پہلے اس کو ختم کر دیتے ہیں. پھر پروگراموں میں جناب خواتین ہوتی ہیں. چلو شرعی طور پر تو خواتین کا یعنی شرعی طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا کھانے کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. جب آپ دونوں کو بلائیں گے تو اس کو مخلوط کہا جائے گا. بے شک وہ ایک حال میں نہیں ہے، اس کا حال الگ ہے، آپ کا الگ ہے، لیکن خواتین کا نکلنا وہاں جانا یہ مخلوط ہی کہلاتا ہے. لیکن بہرحال جب بلایا ہے تو پھر ان کا بھی حق ہے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو بلایا اور ان کو کہا تھا اسی مطابق آپ تقسیم کرتے رہے، کھلاتے رہے، روٹیاں سالن. سارے خندق والوں نے کھایا اور پھر آپ نے بھی کھایا، گھر والوں نے بھی کھایا. آپ تشریف لے گئے اپنے جناب آگے میدان جہاد میں. تو حضرت جابر کہتا ہے کہ میں اور میرے بیوی نے دیکھا کہ وہ جو کھانا ہم نے بنایا تھا وہ اسی طرح پڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. جہاد کے میدان میں خصوصاً اللہ ایمان کو بہت بڑھا دیتا ہے اور اسی طرح اللہ برکت عطا کرتا ہے جوانی میں، مال میں، اسلحے میں اور ایمان میں. اور جہادی کے راستے میں تو ایمان بڑھتا ہے. یہاں اس غزوے کے تذکرے میں ایک چیز بڑے کھول کر اللہ نے سامنے رکھا ہے. کہا کہ یہ بہت بڑا لشکر آیا، مسلمانوں کے خلاف آیا، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف. لیکن مسلمانوں میں 2 قسمیں تھیں. سامنے کسی کو نہیں پتہ تھا، اندر سے 2 تھے. ایک وہ تھے جو منافق تھے، اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اور ایک وہ تھے جو دل و جان سے پڑھا تھا. اوپر والوں کا حال کیا تھا؟ اوپر والوں کا حال تو یہ تھا کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. منافق اور یہ جو بیمار ہے بزدلی کی بیماری، انہوں نے لشکروں کو دیکھ کر کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. استغفر اللہ. کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہارے نصرت اور مدد ہوگی، آج اتنا بڑا لشکر ہمیں مٹانے آیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے. استغفر اللہ. اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب یہی لشکر ایمان ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ایک ہی جیسا قد و قامت ہے، ایک ہی جیسے صحت ہے، جوانی ہے، لیکن ان کی باتیں دیکھو اور ادھر کی باتیں دیکھو. قرآن کہتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. ایمان والوں نے جب کفر کے لشکر دیکھے، قالوا کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ تو وہ ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ بھی سچ کہتا ہے، رسول بھی سچ کہتا ہے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. میدان میں تو نکلے تھے، جب دیکھا لشکر اور اس کے روب میں آنے کے بجائے اور اس سے ڈرنے کے بجائے یہ کہا کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا وہ سچ کیا ہے، تو اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کے ایمان بھی بڑھا دیا، ان کے فرما برداری بھی بڑھا دی. کہنا چاہتا ہوں میں کہ یہ صرف خندق کے دن میں نہیں ہوا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. پچھلے 20 سال پہلے جب امریکہ اس طرف متوجہ ہو گیا تھا، پاکستان کو بھی آئے تھے اور امریکہ نے اپنا نجس قدم افغانستان میں بھی رکھا تھا. پاکستان والوں نے تو کہا کہ اگر ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو نہ کرتے ہیں، تو ہم تو پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے. یہ وہ منافق مزاج لوگ ہیں جو کفر کو دیکھ کر ڈرتے ہیں اور ان پر غشی طاری ہوتی جیسے مرنے لگے ہیں. اور وہ جو مردان قلندر تھے افغانستان کے پہاڑوں میں، جس کو شاید تم پہلے تو کچھ نہیں سمجھتے، اب بہت کچھ سمجھنے لگا. اب تمہیں ان کی پگڑیاں بہت اچھی لگی ہیں اور ان کے کالے کالے واسکٹ اور ان کے جناب مضبوط جسم اور چہرے اب تو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں جب وہ بڑے بڑے کافروں کے ممالک میں ایسے دوڑ کر گزرتے ہیں لوگوں کے آنکھوں کو خیرہ کرتے ہوئے. لیکن وہ دور بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے
کہ آپ نے ملا عبدالسلام ان کے سفیر کو کس طریقے سے امریکہ کے حوالہ کیا. امریکہ کہتا ہے کہ دائیں طرف تو تم دائیں طرف ہوتے تھے، جب وہ کہتا تھا بائیں طرف الی الشمال تم بائیں طرف ہوتے، وہ کہتے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے بیٹھو تو بیٹھو. اور پھر تم چاہتے ہو کہ ہماری کوئی تعریف بھی ہوگی، تم چاہتے ہو کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں. اور وہی منحوس کہتا تھا کہ میں کس سے نہیں ڈرتا ہوں. تم تو کب کے ڈر کر تم نے تو امریکہ کے سامنے سجدے کیے اور بعد میں مکے دکھاتے ہو تم. لیکن وہ لوگ جو وہاں تھے انہوں نے میرے دل گواہی دیتا ہے اور میں نہیں رہ سکتا زبان پر یہ نہ کہوں کہ انہوں نے پھر سے خندق کے مسلمانوں کی سنت ادا کی. اور کیا کہا تھا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے. صدق اللہ ورسولہ، اللہ بھی سچ کہتا ہے رسول بھی سچ کہتا ہے. انہیں اللہ کی نصرت پر یقین تھی، انہیں اللہ یقین تھا اور انہیں اللہ کی مدد پر یقین تھا، پر اللہ نے نصرت اور مدد کر دی. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. آپ آج پوچھیں ان سے تم کون ہو، وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں اور ہم ہر معرکے کے لیے تیار ہیں. خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ نے ان صحابہ میں سے تعریف کے لیے کچھ کلمات یوں کہے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ، کچھ نے تو اپنا مقصد پا لیا. یہ وہ مراد ہے جنہوں نے جان اللہ کے راستے میں دے دی، اللہ نے ان کی شہادتیں قبول کر لی، اللہ نے ان کو جنت میں منتقل کر لیا. شہید منتقل ہو جاتا ہے. ومنہم من ینتظر، فرمایا ان میں سے اب کچھ اب بھی انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، جو عہد اور وعدہ کیا تو اس میں انہوں نے کچھ نہیں بدلایا. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ایک آیت ہے جس کو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ آیت کس صورت میں ہے؟ یہ سورہ احزاب میں ہے. سورہ احزاب میں کہاں ہے؟ یہ وہاں ہے جہاں ایک طرف منافقوں کا ذکر ہے، ایک طرف ایمان والوں کا ذکر ہے. یہ وہاں ہے جہاں قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے. قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ شروع ہی سے نقشہ کھینچا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اللہ نے تم پر کی. اذ جاءتکم جنود، تم پر آئے تھے بڑے لشکر. اچھا یہ ادھی آیت چھوڑ کر آگے دیکھو، اس کو میں پھر پڑھوں گا. یہ بات کا تذکرہ پہلے اللہ نے کر دیا ہے. اذ جاءکم من فوقکم، تمہارے اوپر کی طرف سے بھی وہ لشکر آیا. ومن اسفل منکم، مدینے کے نیچے کی طرف سے بھی وہ لشکر آیا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری نگاہیں خیرہ ہونے لگی. وَبَلْغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے تمہارا دل گلے کو پہنچ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم مختلف سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں نا، اب جیسے کرونا آیا ہم سوچتے ہیں اب کیا ہوگا. یہ کیا ہوگا کے بارے میں تو سوچ ہوتی ہے نا. تم مختلف سوچ رہے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس مطابق ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول بتاتا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ کہتے ہیں ہم نے وہاں ایمان والوں کو خوب آزمایا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، خوب ہلایا ہم نے ان کو. سبحان اللہ. اچھا اس ہلانے کے بعد جنہوں نے استقامت دکھائی، پورا مہینے تک نبی کا ساتھ دیا، صبح سے شام، شام سے صبح، ہر وقت بھوکے پیاسے، تو پھر کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب بہت بڑے بڑے لشکر آئے تمہارے اوپر. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ان کو بھگانے کے لیے ہم نے ہوا بھیج دی. ہوا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے، تھوڑی سی زیادہ بھیج دے کسی طرف، ان کے لیے ہم نے ہوا بھیج دی. ہاں قرآن نے تذکرہ کیا ہے نا، عادیوں پر ہوا آئی تھی، عادیوں پر جو کہتے تھے ہم سے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑے طاقت والے کون ہیں، اور بڑے بڑے درخت ایسے پکڑ کر باہر پھینکتے تھے. واقعی بڑی طاقت اللہ نے دی تھی. تو اللہ نے ان کو کہا ہے کہ وہ بڑا طاقت والا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. آسان سی بات ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. اور پھر ان کو عذاب ہوا کا اللہ نے امر دیا اس فرشتے کو جس کے ڈیوٹی ہے ہواؤں کو چلانے کا، کہا کہ تھوڑا سا تیز رکھو. جیسے پریشر ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، آپ جانتے ہیں آج کل CNG اور اس کا، جب تھوڑا تیز رکھا تو حالات کیا بنے کہ جناب وہ تہخانوں میں گئے تھے چھپنے کے لیے، وہاں سے بھی نکلے ہواؤں میں فضاؤں میں، ایسے گھومتے گھومتے آخر میں
ختم ہو گئے۔ اس لیے فرمایا ہم نے ہوا بھیجی، بہت بڑے طاقتیں اس وقت ہمیں ہلاکت کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں، مگر اللہ کا امر نہیں ہے، اور ان کا امر ہے رک جاؤ، بلکہ ان کو امر ہے کہ تم ہلاکت کی طاقتیں ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ سورج کی روشنی ہمیں فائدہ، چاند کی روشنی ہمیں فائدہ، ہوا ہمیں فائدہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں یہی چیز جب تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو ہلاکتیں اور تباہیاں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وہ جنودن، ہم نے صرف ہوا نہیں، ساتھ فرشتے بھی بھیجے، لم تروہا، جس کو تم دیکھتے نہیں ہو، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو ابھی سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس غزوے کے آخری موقع پر ابو سفیان تھا نا، بڑا سربراہ تو وہ تھا، نعیم ابن مسعود مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں لیکن ان لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے، مجھے کہیں تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا پھر کوئی طریقہ ایسا کرو کہ یہ جو مدینہ کے منافق ہیں نا، ان کے مدینہ کے یہودیوں کے درمیان اور جو آنے والے مکہ والے ہیں ان کے درمیان اختلاف پڑ جائے، ان کے آپس کا اعتماد ختم ہو جائے، جیسے ہمارا آزادی مارچ سے بہت ساروں کا ایک دوسروں پر اعتماد ختم ہوا تھا، اور ختم ہی ہے اب تو، خیر وہ آخری مراحل چل رہے ہیں، کرونا بیچ میں لے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس یہ میرے ذمہ ہے۔ وہ گیا نا، پہلے مکہ والوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے یہود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے ہیں، اب ان قریب تمہیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ وہ رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے مل کر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ بھی کریں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر بھی مجھے یاد رکھنا۔ ادھر آ کر یہودیوں کے ساتھ کہا تمہیں پتہ ہے مکہ والے تو جا رہے ہیں اور تمہیں اکیلے چھوڑ کر، وہ سارے آ کر تم بھی ساتھ مل کر تم کچھ نہیں کر سکے، تو جس دن وہ چلے جائیں گے تو تم پھر کیا کر سکو گے؟ تم اس طرح کرو، ان سے جا کر کچھ آدمی مانگو کہ بھئی ہمیں خطرہ ہے تم چلے جاؤ گے اور ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہمیں 50 آدمی اتنے آدمی دے دو تاکہ ہم ان کو اپنے پاس رکھیں اور ہمیں تسلی ہو، ہم گروی رکھیں کہ تم بھاگتے نہیں ہو۔ یہ جب گئے نا، ان سے کہا ہمیں کچھ آدمی دے دو، تو وہ انہوں نے کو بات یاد آ گئی کہ یار یہ تو انہوں نے کچھ جوڑ جاڑ کی ہے، یہی ہمارا آدمی لے کر ہلاک کریں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں آدمی کچھ نہیں دیتے ہیں۔ وہ بھی سمجھ گیا اب یہ بھاگ رہے ہیں۔ یہ اندر کے توڑ کے نتیجے میں ان کے دل پہلے ٹوٹ گئے اور آپس میں وہ بزدلی کی مزاج ان کا بن گیا۔ اگلے دن اللہ نے ہوا چھوڑی۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، غالباً حذیفہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ذرا جاؤ نا، کون ہے تم میں ایسے جو جا کر ان کی خبر لائے؟ اندھیرا تھا، کوئی شور شرابہ، باتیں ہو رہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، لیکن بہت سخت سردی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، کہتے مجھے پھر سردی سمجھ میں نہیں آئی، اور جا کر میں نے وہاں دیکھا تو آواز لگ گئی۔ جب سفیان نے کہا دیکھو تم میں کوئی باہر کا آدمی تو نہیں ہے نا، اور ہر ایک دوسرے سے ذرا پوچھو اور ہاتھ پکڑو، تو کہتے میں نے جلدی ایک ہاتھ پکڑ کر کہا تم کون ہو، تو ذرا ان کو تسلی ہو گئی یہ ہمارا آدمی ہے، اور پھر کہا کہ اب ہمارے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں جانا ہے۔ یہ اعلان ابو سفیان نے کیا۔ ہوائیں چل پڑی تھی، ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، ان کے دیگ اور ان کے جانور بدک گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد مکہ کے مشرک ہم پر حملہ اور نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ وہ دن اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کہ ان میں سے پھر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مدینہ کے اوپر حملہ اور نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد جو بھی تھا وہ بیعت رضوان کا موقع تھا، غزوہ حدیبیہ، یا اس کے بعد فتح مکہ، بس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ پر کسی نے کوئی آپ کی طرف نہیں آ سکا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے اختتام پر کپڑے بدلانے کے لیے تشریف لے گئے تو جبریل آئے اور کہا کہ ہم نے تو ابھی نہیں کپڑے بدلائے۔ آپ نے فرمایا کیا فرشتوں نے ابھی تو اسلحہ نہیں اتارا ہے اور آپ کپڑے بدلا رہے ہیں، مطلب جنگ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی آگے حکم ہے بتاؤ؟ کہا قریظہ کے پاس جاؤ۔ بنو قریظہ یہ بھی جو جنت وہ ہے، بقی ہے قبرستان، اس سے نیچے ان کی آبادی تھی۔ آپ نے پھر صحابہ کو کہا کہ بس آپ نے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ جلدی جلدی میں وہاں پہنچے، وہ اندر چلے گئے اور محاصرہ کیا۔ 1 مہینے کے قریب محاصرہ ہوا۔ پھر انہوں نے خود کہا کہ یہ جو آپ میں سے سعد ہے نا،
یہ ہمارا پرانا حلیف رہا ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مانیں گے۔ آپ نے کہا چلو ہمیں بھی تسلیم ہے، حضرت سعد کو بھیجا، حضرت سعد نے پھر فیصلہ کیا، اور جب اس نے دیکھا انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پھر اس کو توڑا، پھر مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، بیچ میں واقعات ہیں بہت سارے جس میں انہوں نے حصہ بھی لیا۔ اب ان کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے جوان قتل کر دیے جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کا فیصلہ وہ آسمانی فیصلہ ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، جوان قتل کیے جائیں، بوڑھے چھوڑ دیے جائیں، اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے، اور جناب ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت بن جائے۔ ایسے ہی ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ سِيَاسِهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا، اور وہ بھی پھر قلعے سے اترے جنہوں نے مکہ والوں کے ساتھ دیا تھا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، آپ ان کے ایک جماعت کو قیدی بنا رہے تھے اور ایک جماعت کو قتل کر رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، ان کا زمین ہم نے آپ کو میراث میں دیا، ان کی بستیاں، ان کے مال، اور ان کی ساری زمین، اور وہ زمینیں بھی دیں گے جو ابھی تک تم نے اس کو روندا نہیں ہے، تم وہاں گئے نہیں ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک بات عرض کرنے کے لیے ذرا اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ مال غنیمت ملا، اور مال غنیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا۔ جب گھر گئے تو ازواج مطہرات نے کہا کہ حضرت ہم نے پہلے تو آپ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، کچھ تھا نہیں، ابھی مال آیا ہوا تھا اس میں، اب ہمیں بھی کچھ دے دیتے۔ یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کو جو بات پسند نہ آئے نا، وہ بات پسند کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے بیویوں سے سب سے کہا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور 1 مہینے کے لیے کہا تھا۔ یہ خبر پھیل گئی باہر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھروں کو چھوڑ کر وہ الگ ہو گئے ہیں، اور گھر والوں سب سے کہا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ ابو بکر اور عمر، جن دونوں کی لخت جگر بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی، ان پر تو یہ اعلان قیامت گزر گئی، قیامت کی طرح ان پر یہ آواز، یہ پیغام ایسا لگا جیسے کہ قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی بیویاں آپ حضرات کی بیٹیاں ہیں، یہ تو آپ نے پھر طلاق دے دیا۔ کہتے ہیں عمر بھاگے گئے، ابو بکر بھی گئے، عمر نے اجازت لی۔ پہلا سوال یہ کہ یا رسول اللہ آپ نے طلاق دی ہے یا طلاق کے بغیر قریب نہ جانے کا کہا؟ آپ نے کہا طلاق نہیں دی۔ حوصلہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے امت کو اگر دنیا سے دور رہنے کا کہا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ایسا ہے۔ بیویوں کے بظاہر جائز مطالبہ، لیکن نبی کو نہیں پسند آیا کہ نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے وہ اس طرح دنیا کے حوالے سے مطالبات رکھیں۔ پھر اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اصل بات تو وہ ہے، یہ آیتیں اتری ہیں، یہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، پیارے نبی، قل لازواجک، ان بیویوں سے اب کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کے زیب و زینت، ہاں جی، صوفے بھی ہوں، قالین بھی ہوں، کمرہ ہو، اس کا رنگ ہو، اس میں جناب یہ ساری زینتیں ہیں، فتعالین، تو آپ ان سے کہو آؤ، امتعکن، تمہیں کچھ کپڑے شپڑے جو ضروری چیزیں وہ میں دے دیتا ہوں، وَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، دنیا اور دنیا کے زینت مانگنے والوں کے لیے پھر میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، تمہیں میں اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ نبی نے کہا تھا، جو نبی نے کہا تھا اس مطابق اوپر سے فیصلہ آ گیا۔ اور اگلا جملہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم نیکوکاروں کے لیے، ایسے چاہنے والوں کے لیے
اللہ نے دنیا میں پھر ایسا کچھ نہیں رکھا، ان کے لیے پھر آخرت میں رکھا ہے اجر عظیم. سبحان. آیت تو اتری، لیکن اب ایک آزمائش یہ ہے کہ بیویاں اس بارے میں جواب کیا دیں گی. وہ دنیا چاہیں گے یا آخرت چاہیں گے، اللہ اور رسول کو چاہیں گے یا دنیا کے زیب و زینت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عائشہ کو بلایا. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ کے ساتھ محبت اور تعلق کا انتہا کا اس میں اشارہ ہے. کہا عائشہ مجھے میرا اللہ نے کہا ہے اور ایک بات آپ سے کرنی ہے وہ، لیکن جواب آپ نے نہیں دینا ہے، ماں باپ سے پوچھ کر دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ جوان عمر ہے اور انہوں نے کون سا جناب یہ مانگے تھے جو میں نے بھی نام لیے ہیں، انہوں نے تو تھوڑے سے وقت کا روٹی مانگی ہوگی اور وہ بھی مالی غنیمت کے طور پر ملا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے نا، انہوں نے یہ چیزیں تو نہیں مانگے جو آج ہم محلات میں رہ رہے ہیں اور ہمارے جناب ہم نکاح فارم میں لکھتے ہیں اتنا کمرے اتنا گھر. انہوں نے کتنا مانگا ہوگا؟ انہوں نے وہ مانگا ہوگا جو معمولی چیز تھی، اور اس پر بھی اتنی سختی آ جائے تو کہہ دے کہ جی چلو پھر آپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے. جیسے آج کل جناب صبح طلاق، دن کو طلاق، شام کو طلاق. لیکن جب آپ نے یہ کہا نا تو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں مجھے ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ ان سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو یہی کہنا تھا کہ نبی ہے، دنیا ساری ایک طرف اور نبی ہے ایک طرف. میں خود یہ کہتی ہوں کہ میں اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں. اور یہی جواب ساری بیویوں نے دیا. اس صورت کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس میں خطابات ہیں، امت کے لیے بھی خطابات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خطابات ہیں. امت کے لیے خطابات 16 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات 12 ہیں. یہ آپ نے دیکھا یا ایھا النبی پہلا خطاب، واتبع ما یوحی دوسرا خطاب، توکل علی اللہ تیسرا خطاب، اور امت کے لیے خطاب النبی اولی بالمؤمنین. ہم نے ایک خطاب پڑھ لیا ہے کہ دیکھو نبی تمہیں تمہارے جان سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. چوتھا نبی پاک کے لیے خطاب اذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح، ہم نے ایک عہد لیا تھا. امت کے لیے دوسرا خطاب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. واقعہ خندق آپ کے سامنے آئے، منافقین کی کچھ باتیں سامنے آئی. امت کے لیے تیسرا خطاب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہاں ان کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. پانچواں خطاب نبی کے لیے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے مطالبہ کیا تھا. چوتھا پورے امت کے لیے خطاب یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کے ازواج، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، یہ عام مومنات کے لیے خطاب ہے. اچھا یہ بھی امت میں آ جاتی ہے تو نبی کے ازواج، لیکن وہ امت میں ہے، امت کے خطاب میں. تم میں کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو اس کا گناہ بھی دگنا ہوگا، اور تم میں کوئی نیکی کرے گا اس کا اجر بھی دگنا ہوگا. پانچواں خطاب امت کے لیے من یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرہا مرتین، دیکھو تم میں جو نیکی کرے گا اس کو اجر بھی دگنا ملے گا. امت کے لیے خطاب، اور خطاب نمبر 6 وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے جاہلیت کی طرح. ایسے نکل گئے بس باہر، ایسے چلے گئے جہاں جانا، شرعی ضرورت کی وجہ سے یا کوئی ایسے بشری ضرورت کی وجہ سے، دین سیکھنے کے لیے یا علاج کے لیے جانا ہو، تو پھر اگلا حکم آگے آ رہا ہے کہ پھر پورے پردے کے ساتھ، بغیر خوشبو استعمال کرنے کے، بغیر زیور استعمال کرنے کے. امت کے لیے 7واں نمبر کا خطاب ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جب گھر میں رہ رہی ہو تو گھر میں اللہ کی آیتیں پڑھو اور حکمت کی باتیں سیکھو. 8واں خطاب امت کے لیے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور رسول فیصلہ کرے
تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کے پاس اپنے کسی معاملے کا اختیار نہیں رہتا، پھر وہی فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر کوئی اور بات کریں گے، کوئی اور راستے پہ چلیں گے تو یہ نافرمانی ہوگی، اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی تو وہ واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ چھٹا خطاب نبی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، زید سے، کہ دیکھو طلاق نہیں دینی اور ڈرو اللہ سے، اور فرمایا کہ دل میں ایک بات آپ رکھ رہے تھے کہ یہ طلاق دے گا تو پھر مجھے نکاح کرنا پڑے گا، فرمایا واللہ احق ان تخشا وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ آپ کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ساتواں خطاب ہے نبی کے لیے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، فرمایا کہ نبی پر کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے فرض مقرر کیا ہے، اور اللہ کا طریقہ ہے پچھلے لوگوں میں بھی، اور اللہ کا فیصلہ ہو کے رہتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کے نبی جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ پھر اللہ کے علاوہ کس سے نہیں ڈرتے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تذکرہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا باپ نہیں ہے، بچے تھے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، آپ کا کوئی بیٹا جوان مرد نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ یہ میں آپ کو نمونے بتا چکا، ابھی تک امت کے 9 خطاب اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 خطاب ہو گئے، آپ پھر اپنے طور پر مطالعہ کریں، اسی طرح یہ خطابات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے سورہ سبا، سبا والوں کے لیے اللہ نے بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، پھل تھے، فروٹ، پھر وہاں سے شام جانے کے لیے راستے میں جگہ جگہ ان کے لیے ٹھہرنے کے انتظام اور یہ سارا، لیکن انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ نے جو پانی کا بند تھا ڈیم کا اس کو توڑا، جس کے نتیجے میں وہاں کے باغات بھی بہہ گئے، لوگ بھی، اور پھر جا کر پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی ناشکری اور ان کے اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ اصل میں اس صورت میں یہ جو بادشاہ ہیں نا آج کل، ان کے پاس کیا ہے، بڑے بادشاہ قرآن کہتا ہے داؤد اور سلیمان تھے، لیکن وہ بھی قدم قدم پر اللہ کے محتاج تھے، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ مثلا آتینا داؤد منا فضلا، ان کو فضیلت ہم نے دی تھی، النا لہ الحدید، ان کے لوہا ہم نے نرم کیا تھا، فرمایا کہ واصلنا لہ عین القطر، ان کے لیے وہ چشمہ ہم نے چلایا ہوا تھا۔ یعنی سارے صفات جتنے بھی جو اللہ کے ان نبیوں اور بادشاہوں کے پاس تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، یہ ہم نے ان بڑے بڑے کاموں میں اللہ کے محتاج تھے۔ اسی طرح اس میں جنات کا تذکرہ آپ پڑھ لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بیت المقدس بنانے والے ہیں، ان کا موت کا وقت آیا، اور عین موت کے وقت ابھی کام جاری تھا، کام بھی شیاطین جنات کر رہے تھے، آپ کے بغیر تو انہوں نے جو کام کیا تھا اس کو بھی توڑ کر واپس بھاگنا تھا، لیکن اللہ نے انتظام کیا۔ اللہ نے کہا کہ ایک شیشے کا کمرہ بناؤ، اس میں بیٹھو، اپنے عصا پہ لاٹھی پہ جناب سہارا لو، آپ کی روح ہم قبض کریں گے۔ ایسے ہی کیا، 1 سال تک جنات کو پتہ نہیں چلا۔ سال کے بعد دیمک نے بعد میں اندازہ کیا تو سال کے بعد دیمک نے اس عصا کو کھایا، عصا گر گیا۔ قرآن کہتا ہے عصا کے گرنے کی وجہ سے فلما قر، آپ بھی گر گئے، تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جن غیب جانتے ہیں، شیاطین غیب جانتے ہیں، یہ ہمیں خبریں بتاتے ہیں، ان کے پاس، ان کے لوگوں کے پاس جنات ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں، وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں، کہ سارا جھوٹ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں سلیمان علیہ السلام جناب اس کمرے میں موجود ہیں پورے 1 سال، اور 1 سال تک جنوں کو نہیں پتہ چلا کہ آپ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور خود انہوں نے کہہ دیا کہ کہا ہمیں اگر پتہ ہوتا نا ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم اس عذاب میں نہ ہوتے۔ اس لیے بادشاہ وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہے، شیاطین کے پاس تو ویسے کچھ نہیں ہے،
ملائکہ کے بھی آگے تذکرہ ہے جناب فرشتوں کے حوالے سے کہ وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہے. فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اللہ سب کو قیامت کے دن اٹھائیں گے. ثم يقول للملائکہ, پھر فرشتوں سے اللہ کہیں گے هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, یہ لوگ آپ لوگوں فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. فرشتوں کو بعض لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کو پوچھتے تھے. قالوا, قیامت کے دن فرشتے کہیں گے سبحانک, اللہ آپ پاک ہیں, انت ولینا من دونہم, آپ ہمارے ہیں, یہ نہیں ہے, بل کانوا یعبدون الجن, یہ نام ہمارا لیتے تھے, حقیقت میں یہ جنوں کی عبادت اور شیاطین کی عبادت کرتے تھے. یہ تین ہو گئے مخلوق, اور عام انسان تو ہے عاجز, وہ تو قدم قدم پہ اپنے رب کو عاجز ہے. سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر, دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے. سورہ فاطر میں پھر دلائل ہیں جناب, 1 2 3 4 5 توحید کے دلائل, 10 دلائل, اور 10 کے بعد بھی دلائل ہیں, 11 12 13 دلائل ہیں اللہ کے توحید پر. اور دونوں صورتوں کا مضمون تقریباً ایک ہے, اور دونوں کا آغاز الحمدللہ سے. یہ دعویٰ ہے کہ سب تعریفیں جو الوہیت کی تعریف ہے وہ اللہ کے لیے ہے, جس اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی, اور اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں. وہی حکیم ہے, خبیر ہے. اور وہاں فرمایا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے, آسمانوں کے بنانے والا, زمین کے بنانے والا, فرشتوں کو پیدا کرنے والا, فرشتوں کو جناب پیغام پہنچانے والا, بنانے والا. ان کے پر ہیں 2 2 3 3 4 4 اور بھی اضافی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ مختصر ان دونوں صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات ہوئی. زیادہ ٹائم ہمارا سورہ احزاب پہ گزرا, وہ بھی پورے نہیں ہو سکی. بہرحال یہ منتخب مضامین میں پھر یہی ہوتا ہے, کچھ باتیں جناب رہ جاتی ہیں, بلکہ زیادہ رہ جاتی ہیں, تھوڑی ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ ایک نمونہ ہے. یہ اس سے مقصد یہی ہے ہم قرآن کو سیکھنے کی طرف, قرآن کے مضامین کی طرف آ جائیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا سیکھنا, سمجھنا, عمل کرنا آسان فرما دے. وآخر دعوانا